السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام نے کہا مجھ میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ہماری لسنر ہیں، ہماری بہن ہے، انہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام طوبیٰ فہیم ہے اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سن 2012 کا واقعہ ہے، جب میرے شوہر کی نئی نئی کراچی میں جاب لگی تھی اور ہم کراچی میں شفٹ ہونے کا سوچ رہے تھے۔ ہم انہی دنوں کرائے کے لیے ایک مکان ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم بہت خوش تھے۔ مجھے اور میرے شوہر کو فلیٹوں سے زیادہ گھر میں رہنا پسند تھا۔ جگہ جگہ اسٹیٹ ایجنسی اور گھروں کے دھکے کھانے کے بعد ہمیں ایک اسٹیٹ ایجنسی والے نے گھر دکھایا۔ ہم نے جب باہر سے دیکھا تو وہ 240 گز کا ایک بہت ہی خوبصورت بنگلو تھا، مگر جب اسٹیٹ ایجنسی والے نے یہ بتایا کہ اس کا کرایہ 10,000 روپے ہے اور ایڈوانس بھی آپ آدھا دے دیں، اس نے کہا کہ مالک کو اتنی ضرورت نہیں، وہ باہر ملک میں ہے اور یہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بھائی کیوں مذاق کر رہے ہو، 240 گز کا یہ بنگلو اور وہ بھی 10,000 روپے۔ وہ کہنے لگا کہ 4 یا 5 پلاٹ چھوڑ کر جو آگے جا کر بنگلہ ہے اس کا کرایہ کم سے کم بھی 40,000 روپے ہے اور یہ بالکل فرنش بنگلو ہے، مگر یہ میں آپ کو 10,000 میں دلا رہا ہوں، اور کیا چاہیے۔ ہم بہت خوش ہوئے اور ہم جلدی میں بھی تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو کچھ ہی دنوں کے اندر جاب جوائن کرنی تھی۔ ہمیں جس اسٹیٹ ایجنسی والے نے بنگلو دکھایا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر جو سادی ٹاؤن ہے وہاں پر ہم نے یہ بنگلو لیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم اتنے بڑے گھر کا کیا کریں گے، ہمارے پاس تو سامان بھی بس ایک ہی کمرے کا تھا، بس ہم ہی میاں بیوی تھے۔ جس بنگلو میں ہم شفٹ ہونے جا رہے تھے وہاں پر بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے اور کافی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ گھر ایک سنگل اسٹوری بنا ہوا تھا، اوپر چھت تھی مگر چھت کی 4 دیواری نہیں تھی۔ ہمارے پاس سامان بھی کوئی زیادہ نہیں تھا جبکہ گھر بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ ایجنسی والے سے چابی لے لی اور اپنی شفٹنگ میں لگ گئے۔ میرے شوہر کو چند دنوں کے لیے کراچی سے باہر جانا ہوتا تھا۔ مجھے اس گھر میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی، دن بھر بے چینی، عجیب سا سر بھاری، اور مغرب ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا جیسے ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر ہسبینڈ سے کیا تو کہنے لگے کہ واک پر نکل جایا کرو، اتنا سکون اور صاف ستھرا ایریا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ ایک دن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی، کھانا بناتے ہی میں نے گھر کو باہر سے لاک کیا اور واک پر نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی ایسا لگا کہ جیسے جان میں جان آ گئی ہو، بہت سکون سا مل رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ پیدل چلتی ہی رہوں۔ جب مغرب کی اذان ہو چکی اور نماز کا وقت قریب آیا تو میں گھر کی طرف جانے لگی۔ ہمارا گھر جو تھا وہ کافی کونے میں جا کے گلی کے بالکل آخر میں تھا، جہاں پر بہت اندھیرا رہتا تھا، اور میں چلتی چلتی اپنے گھر کی طرف آنے لگی۔ ہمارے گھر سے پہلے تقریباً 5 سے 6 پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے جس میں جھاڑیاں اور کانٹے دار درخت اگے ہوئے تھے۔ میں بہت تیز تیز چلتی ہوئی گھر کے پاس پہنچنے ہی والی تھی کہ 2 پلاٹ پہلے ہی میں نے اپنی گھر کی چھت پر کسی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا جو کہ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر غور سے اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں گھر کے قریب آتی جا رہی تھی وہ پہلے تو بالکل چھت کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھت کی دیواریں نہیں تھیں۔ جلدی جلدی میں گھر کے قریب جانے لگی، وہ بغیر ہی پیچھے کی طرف ہونے لگا۔ میری نظر چھت کے اوپر ہی تھی۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ پر پہنچی اور میں نے جلدی سے گیٹ کا تالا کھولا۔ میں سیدھا چھت پر بھاگی اور جب میں چھت پر پہنچی تو دیکھا کہ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں میں وہ کون تھا جو غائب ہو گیا۔ میں بدحواس تھی کہ یا اللہ یہ کون تھا جو ہماری چھت پر کھڑا ہوا تھا، یہ چور تو نہیں ہو سکتا۔
اگر یہ چور تھا تو کہاں چلا گیا؟ چاروں طرف خالی پلاٹ تھے جس میں خاردار جھاڑیاں اور کانٹے دار درخت اگے ہوئے تھے۔ اگر وہ خالی پلاٹ میں کود کر بھاگا ہوتا تو کہیں تو ہلچل یا جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آتی۔ کافی دیر میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ زور زور سے بیل بج رہی تھی۔ میں جب نیچے گئی تو پتہ چلا کہ ہسبینڈ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو کہنے لگے کہ سنسان ایریا ہے، دروازے لاک کر کے رکھا کرو، کوئی چور وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کہیں جھاڑیوں میں چھپ گیا ہوگا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اکثر میں گھر میں آرام کر رہی ہوتی تو ایسا لگتا کہ کوئی کچن میں گیا ہے۔ باقاعدہ پتیلے کا ڈھکنا ہٹانے اور کھانا نکالنے، گلاس میں پانی بھرنے کی آوازیں آتی، اور جب میں خاموشی کے ساتھ کچن کے قریب جاتی تو آوازیں وہیں رک جاتی، اور جب میں جھانک کر دیکھتی تو سب ایسے کا ایسا ہی رکھا ہوا ہوتا، اور جب میں مڑ کر واپس کمرے کے اندر جانے لگتی تو پھر سے کچن میں کھٹر پٹر شروع ہو جاتی۔ پہلے میں سمجھی شاید بلی وغیرہ ہے۔ کچن کی کھڑکی میں باریک نیٹ گرل وغیرہ سب بند کے رکھنے لگی کہ شاید بلی ہوگی۔ ایک دن پھر واشنگ ایریا میں نل سے پانی بہنے کی آوازیں آنے لگی، اور جب جا کر دیکھا تو سب کچھ سوکھا پڑا ہوا تھا۔ ایک دن عصر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں واشنگ ایریا میں کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے بالٹی میں گیلے کپڑے رسی پر پھیلا دیے تھے، اور جب میں کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ ایک کپڑا زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بالٹی سے نکل کر گر گیا ہوگا، کہ چلو اس کو بھی رسی پر پھیلا دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں مڑی کہ اس کپڑے کو رسی پر پھیلا دوں، میں نے دیکھا کہ واشنگ ایریا میں دو کپڑوں کے بیچ میں ایک سر تھا۔ وہ پیچھے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کا جسم نظر آیا، نہ ہی ٹانگیں، بس گردن اور سر کے بال۔ میں نے گھبرا کر کپڑے ہٹائے اور کپڑے سائڈ میں کیے اور آوازیں دی کہ کون ہے۔ سارے کپڑے میں نے آگے پیچھے کر کے دیکھ لیے مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید میں اکیلی رہتی ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ چوروں کا ڈر تھا۔ میں نے فوراً ہی ہسبینڈ کو کال کی۔ وہ کہنے لگے کہ وہم بھی ہو سکتا ہے، تم اکیلی ہوتی ہو اور یہ گھر بڑا بھی ہے، اسی لیے گھبرا رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو کال کی، ان کو ساری بات بتائی۔ میری چھوٹی بہن جو کہ 13 سال کی تھی، اس کی اسکول کی چھٹیاں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے میری بہن کو میرے پاس کراچی بھیج دیا۔ وہ خوشی خوشی میرے گھر کراچی آ گئی۔ کچھ دن پھر سکون سے گزرے۔ ایک دن ہسبینڈ گھر پر نہیں تھے، میں گہری نیند میں سو رہی تھی کہ میری بہن مجھے زور زور سے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی، کہنے لگی کہ باجی اٹھو دیکھو۔ تو کہنے لگی وہ کون ہے، اس کو دیکھو۔ جب اس نے یہ الفاظ دہرائے تو میری نیند غارت ہو گئی اور میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ جس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی وہ بالکل آخری والا کونے کا کمرہ تھا۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا، اسی لیے ہم نے اسے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کون ہے وہاں؟ تو وہ ٹکٹکی باندھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور مسلسل یہی بول رہی تھی کہ دیکھو، اس طرف دیکھو۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ کمرے کے بعد ایک کوریڈور تھا، آگے جا کے وہ کمرہ تھا جس کی کھڑکی ہمارے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے تھی، مگر مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، اور میں مسلسل بول رہی تھی کہ کیا دیکھوں، کہاں دیکھوں؟ تو وہ بول رہی تھی ادھر، اب اس کھڑکی کی طرف دیکھو۔ میں نے آگے مڑ کر جب اس کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہی چہرہ جو میں نے چھت پر کھڑے شخص کو دیکھا تھا، یہ وہی چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے غور سے اس کو دیکھا اور وہیں رک گئے۔ میں نے زوردار آواز میں پوچھا، کون ہے، کون ہو تم؟ وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کا آدھا دھڑ اوپر کا نظر آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے جھانک رہا تھا، جبکہ کھڑکی بند تھی اور شیشے میں سے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ پھر زوردار آواز میں پوچھا تو وہ تھوڑا سا گھوما اور اندر کمرے میں ہی چلا گیا۔
ہم دونوں زور زور سے چیخنے لگے، ڈرنے لگے۔ میں نے اپنے آواز پر قابو پایا اور بہن کو بھی خاموش رہنے کا کہنے لگی، کیونکہ کمرے میں بیٹھ کے کھسکانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم بالکل خاموش ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف اور آواز کی طرف دیکھنے لگے، مگر یہ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی، جبکہ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ تو وہ کون شخص تھا جو اندر موجود تھا؟ بڑی مشکلوں سے ہم ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹنے لگے تو آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ ہم مسلسل اس کو ایک چور ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اکیلی فیملی کو دیکھ کر کوئی چور تاک میں لگا ہوا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ میری بہن بھی میرا بازو پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ کوریڈور میں ہلکی روشنی تھی، 0 کا بلب جل رہا تھا۔ بڑی ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر میں نے آہستہ سے جب کھڑکی کے اندر کمرے میں جھانکا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، میرے دل کو ایک دم دھچکا سا لگا کہ وہ کمرہ جو خالی تھا اس میں ایک بیڈ اور الماری رکھی ہوئی تھی۔ جبکہ ہم شفٹ ہوئے تھے تو پورا گھر دھلوا کر ایکسٹرا کمرے ہم نے لاک کر دیے تھے، کیونکہ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا کوئی خاص سامان تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے غور سے بیڈ اور الماری کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی جلدی میں نے چابیاں نکالی اور کمرہ کھولنے لگی۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو اتنی شدید بدبو، بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بڑا سا جانور مر گیا ہو۔ پہلے تو ہم دونوں بھاگ کر کمرے سے نکلے، کافی بدبو پھیل گئی تھی۔ بڑی مشکل سے منہ پر کپڑا لپیٹ کر میں نے کمرے کا بلب جلایا تو وہ نہیں جلا۔ میں نے کمرے کے بیڈ کے نیچے دیکھا، الماری میں بھی دیکھا کہ وہ چور وہاں تو نہیں چھپ گیا۔ اگر چور ہوتا اور دوسری کھڑکی سے پلانگ کر بھاگتا تو پتہ چل جاتا، کھڑکیاں اندر سے لاک تھیں۔ ہم عجیب ہی کشمکش میں تھے کہ وہ کون تھا اور یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے دوبارہ کمرہ لاک کر کے ہم کمرے میں آ گئے۔ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ جب ہسبینڈ صبح آئے تو آتے ہی فوراً کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران اور پریشان ہو گئے، یہ سامان کہاں سے آیا؟ اور یہ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ کمرے میں جو رات کو بدبو آ رہی تھی وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بدبو تھی ہی نہیں۔ ہسبینڈ نے فوراً گیٹ والے کو کال کی کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سامان تو پہلے نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ سامان پہلے ہی اس کمرے میں موجود تھا، شاید آپ لوگوں نے یہ کمرہ ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کمرہ لاک تھا۔ ہسبینڈ نے اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کرنے کے بعد کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کمرہ ہم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہو اور واقعی میں اس کمرے میں سامان پہلے سے موجود ہو۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ کمرہ دھلوایا تھا، اور جب ہم گھر کی صفائی کر کے گئے تھے تو اس کمرے کو ہم نے خود لاک کیا تھا۔ مگر ہسبینڈ یہی کہنے لگے کہ یہ ہمارا وہم ہوگا اور اتنا مہنگا بیڈ روم سیٹ یہ مالک مکان کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ مسلسل یہی کہتے رہے کہ سب چھوڑو، گھر کو لاک کر کے رکھو، چھت والے گرل والے دروازے کو بھی لاک کر کے رکھو اور نماز باقاعدگی سے ادا کرو۔ اس بات کو چند دن بھی نہیں گزرے تھے، ایک دن میری بہن نہا کر نکلی اور چھت پر بال سکھانے چلی گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ سر میں کنگھا کر رہی تھی اور بال سکھاتی چلی جا رہی تھی۔ میں چھت کے کونے میں کھڑے ہو کر چائے پی رہی تھی اور نظارے کر رہی تھی کہ اچانک ہی میری بہن بہت زور سے چیخی۔ وہ اتنی زوردار آواز میں چیخی کہ گھبراہٹ میں میرے ہاتھ سے گرم گرم چائے چھلک گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے بھاگی اور ہم دونوں بغیر ایک دوسرے سے بات کیے نیچے چیختے چلاتے بھاگے۔ میں جب نیچے گئی اور اسے چیخنے کی وجہ پوچھی تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی کہ میں چھت پر تخت پر بیٹھ کر جب میں نے کنگھا کر کے سائیڈ میں رکھا اور موبائل میں گیم کھیلنے لگی تو مجھے لگا کہ کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
میں دوبارہ گیم کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ باقاعدہ کوئی میرے بالوں میں کنگھا کر رہا ہے، اور جب میں نے ڈر کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تو کسی کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے ٹکرایا، اور دیکھو میرے بالوں میں کنگھا بھی اٹکا ہوا ہے، جبکہ یہ کنگھا میں نے تخت پر رکھا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ اسی طرح کے پراسرار واقعات رونما ہوتے چلے جا رہے تھے، اور یہ واقعات اس طرح کے تھے کہ جیسے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے، جبکہ یہ سب ہمارے ساتھ حقیقت میں ہو رہا تھا، اور ہم اگر کسی کو بتاتے تو کوئی ہمیں ہمارا وہم ہی سمجھتا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، ہسبینڈ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک دم بھگدڑ محسوس ہوئی، جیسے کوئی چھت کی سیڑھیوں پر بھاگ دوڑ کر رہا ہو۔ ہسبینڈ بھاگے کہ کون ہے سیڑھیوں پر چھت تک دیکھنے گئے کہ کون ہے، مگر کوئی بھی نہیں تھا، اور چھت کے زینے کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ تو کون تھا جو اوپر کی طرف بھاگا تھا؟ میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ اب یقین آ گیا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اس گھر میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اور یہ روز کا معمول ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کبھی کچن میں کھٹر پٹر، کبھی چھت پر، کبھی سیڑھیوں پر بھاگ دوڑ، کبھی دیواروں پر برابر والے گھر سے ڈرل چلنے اور کیل ٹھوکنے کی آوازیں آنا، جبکہ برابر میں ہمارے خالی پلاٹ تھے، کبھی واشنگ ایریا میں پانی بہنے کی آوازیں۔ یہ سب کیا ہے جبکہ برابر اور آگے پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا، اور نہ ہی کوئی گھر ہے؟ ہسبینڈ بھی سر پکڑ کر سوچنے لگے۔ ہسبینڈ نے کہا کہ ہم کوئی اور گھر ڈھونڈ لیں گے، تمہیں پتہ ہے نا میری جاب کتنی ٹف ہے، اور اب گھر بدلنے کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اس نے ہمیں اسی لیے اتنا سستا گھر رینٹ پر دیا ہے۔ میں اور میری بہن نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے، ہم تقریباً کچن، لاؤنج اور اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کے رہ گئے تھے، نہ ہی ایکسٹرا روم میں جاتے اور نہ ہی کوریڈور میں۔ ایک دن پھر میرے ہسبینڈ کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے، رات ہوتے ہی دل عجیب و غریب وسوسوں میں گھرا رہتا، اور جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو تقریباً گھر کی ساری لائٹس آن کر کے سوتے۔ میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہے، میں نیندوں میں ہی تھی۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی کہ جیسے میرا دل بند ہو رہا ہو۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا آگے پیچھے ہر جگہ، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میری بہن بھی سو رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی کا حصار بنایا اور آیات کا ورد کرتے کرتے سو گئی۔ دوسرے ہی دن مجھے پھر وہی بے چینی ہونے لگی، مگر اس بار مجھے کسی دو شخص کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری آنکھ کھل گئی، میں غنودگی میں ہی تھی، اور جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میری چیخ میرے حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں نے دیکھا وہ شخص، وہ مخلوق کھڑکی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور کھڑکی کا شیشہ کھلا ہوا ہے۔ وہ میری بہن سے نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کر رہا ہے۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہی تھی، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرا جسم بھاری ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی بہن کو آواز لگانا چاہی، مگر آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ خوف اور دہشت کے مارے میرے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرنے میں مگن تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہمت کر کے بیڈ سے اٹھی، کھڑکی کے پاس جانے لگی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر مجھے بہت تجسس تھا کہ آخر ایسا کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور میں ہلکی آواز میں اپنی بہن کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی۔ میں ذرا سا آگے بڑھی، اور میں نے جب آخری بار اپنی بہن کو آواز دی تو وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں وہیں رک گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آگے بڑھوں یا نہیں، یہ کون شخص ہے، یا کوئی مخلوق
اور میری بہن اس سے باتیں کر رہی ہے۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جب میں نے پھر اپنی بہن کو آواز دی تو ان دونوں نے ایک ساتھ گردن گھما کر مجھے دیکھا۔ ان کا چہرہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے اتنا اندازہ تھا کہ یہ میری بہن نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے صرف ان کی سفید پتلیاں نظر آئیں اور وہ دونوں ایک ساتھ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ مجھے اتنا یاد ہے، بے ہوش ہونے سے پہلے میری نظر پیٹ پر پڑی تھی، جو کہ میری بہن بہت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جب مجھے صبح ہوش آیا تو میں بہت شدید بخار میں تھی۔ پورا ایک ہفتہ میں بخار میں رہی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ گھر خالی کرنے سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ رات کو ہم جب سو گئے، اچانک ہی مجھے کھٹر پٹر کی آواز آنے لگی۔ گرمی سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ گھر کی لائٹس آف۔ ہسبینڈ بھی جاگ کے وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ سب کے باہر سب کی لائٹ آ رہی تھی یا کوئی مسئلہ تھا۔ ہسبینڈ باہر گیٹ سے معلوم کرنے کے لیے گئے۔ میری نظر اس کھڑکی کی طرف ہی تھی جو ہمارے کمرے کی کھڑکی کے سامنے والے کمرے کی کھڑکی تھی۔ اچانک ہی وہ چہرہ مجھے نظر آیا۔ میں چونک گئی، غور سے دیکھا، موبائل کی لائٹ آن کی اور کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ میں بار بار کمرے سے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ہسبینڈ کہاں رہ گئے کہ اچانک ہی میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا۔ یہ وہی شخص کی آواز تھی۔ میں نے جیسے ہی ٹارچ اس طرف کی تو دیکھا کہ وہ شخص کھڑا تھا۔ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے پر بھی اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ہمارے کمرے کی کھڑکی کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں تجسس میں تھی یا شاید مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے پاس کمرے میں اشارے سے بلانے لگا۔ اچانک ہی میرا ذہن کام کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں اس گھر کا مالک ہوں، یہ میرا گھر ہے، آ جاؤ میرے پاس، میرے روم میں، میرے قریب آؤ۔ وہ بہت ہی بیہودہ قسم کی باتیں کرنے لگا۔ میرے اندر نہ جانے کیسے ہمت آ گئی، یا شاید میں اسے ایک انسان سمجھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کون ہو تم، وہاں کمرے میں کیسے آئے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ نہیں ہوں، بس میرے پاس آ جاؤ، میں بہت بے چین ہوں۔ وہ مسلسل یہی بولے جا رہا تھا۔ اچانک ہی میرا کندھا کسی نے جھنجھوڑا تو دیکھا کہ ہسبینڈ کھڑے پوچھ رہے تھے کہ کس سے بات کر رہی ہو، کون ہے وہاں؟ میں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب دوبارہ میں نے اس کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی لائٹ آ گئی۔ ہسبینڈ فوراً کمرے کی طرف بھاگے اور لاک کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر پھر وہی گندے سڑے ہوئے جانور کی بدبو، بہت ہی سخت، بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی۔ پورا کمرہ چھان مارا مگر وہ نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی مرا ہوا جانور۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ دوسرے ہی دن ہم نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور خالہ کے گھر شفٹ ہو گئے۔ جب میرے ہسبینڈ اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ اسٹیٹ ایجنسی والے کو کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے نام کا کوئی آدمی اس اسٹیٹ پر بیٹھتا ہے۔ اسٹیٹ والے نے کہا کہ بھائی کس سے آپ نے رینٹ پر گھر لے لیا؟ وہ تو بہت ہی خطرناک بنگلہ ہے، اس کے اندر ایک آدمی کی روح بھٹکتی ہے۔ ہسبینڈ نے جب اس کا حلیہ بتایا تو اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمیوں نے کہا کہ جو نام اور حلیہ آپ بتا رہے ہو وہ شخص تو 10 سال پہلے ہی قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بتایا، اس کو سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ان اسٹیٹ ایجنسی والوں نے بتایا کہ آج سے 10 سال پہلے جس بنگلو کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں تو کوئی فری میں بھی نہیں کرے گا۔ آپ کیسے وہاں 1 مہینہ رہ لیے؟
انہوں نے بتایا کہ اس گھر کا جو مالک تھا وہ ایک عیاش قسم کا شخص تھا۔ ہر دوسرے دن اپنے خاص بندے سے نئی نئی لڑکیاں بلواتا اور ہر وقت نشہ اور شراب کی حالت میں رہتا۔ کوئی بھی اس شخص سے ہیلو ہائی نہیں کرتا تھا۔ اس کا جو خاص بندہ تھا جو اس کو لڑکیاں پرووائڈ کرتا تھا اور کمیشن بھی لیتا تھا۔ اور یہ ایریا اس وقت بہت سنسان تھا۔ ہم اس وقت یہاں نئے نئے آئے تھے۔ ایک دن ہم دوست یار آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ جب بھاگ کر دیکھا تو پتہ چلا ایک لڑکی نے اس کے بندے کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اس نے اس کو اپنی جھوٹی محبت میں لے کر بینک بیلنس، جائیداد وغیرہ سب اپنے نام پر کروا کر اس کے بندے اسی شخص کے ساتھ اس کو قتل کر دیا اور بعد میں اس کے بندے کو بھی قتل کر دیا۔ بعد میں لڑکی کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ جب سے اس لڑکی کی روح اس گھر میں اسی نشے کی حالت میں بھٹک رہی ہے۔ اکثر وہ اپنے گھر کے باہر، اندر اور چھت پر نظر آتا ہے۔ اس گھر کے قریب جانا تو دور کی بات، اس گلی کے کونے کے پاس بھی کوئی پھٹکنا پسند نہیں کرتا۔ لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا سچا واقعہ جو ہماری لسنر طوبیٰ فہیم نے ہمیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ صغیرہ حرام کاری اور حرام روزی سے محفوظ رکھے، ہم سے راضی ہو، اور ہمارے تمام مسلمان جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں، ہم سب کے مرنے کے بعد مغفرت عطا فرمائے اور ہمیں پاکی کی حالت میں اٹھائے، آمین۔ آؤں گی پھر سے لوٹ کر بہت جلد انشاءاللہ۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے واقعات ایسے ہی ہمیں سینڈ کرتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔